الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. فاش گویم آنچه در دل مزمرست، فاش گویم آنچه در دل مزمرست، ای کتاب نیست چیز دیگر است. چو بجا در رفت جا دیگر شود، چو بجا در رفت جا دیگر شود، جان شوری گر شد جا دیگر شود. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری زبان سے قرآن مجید اور سنت مبارکہ کے مطابق کلمات نکالے اور پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب سے اللہ رب العزت نے دنیا پیدا کی ہے، اللہ رب العزت نے مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں بار بار ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھلا تو اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس دن نازل ہوا وہ دنوں کا سردار کہلایا گیا، جس مہینے نازل ہوا وہ مہینہ مہینوں کا سردار کہلایا گیا، جس فرشتے نے قرآن لایا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار کہلایا گیا، جس شہر پہ نازل ہوا وہ شہر مرکز اسلام کہلایا گیا، جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ پیغمبر پیغمبروں کا سردار کہلایا گیا. ابھی ان چیزوں کو جوڑے الرحمن علمہ قرآن، یہ ایک جملہ بن گیا ہے. رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ 3 ویلیوز ہے جو 4 آیتوں میں آئے ہیں. آپ نے میتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشیو پرپورشن کا قاعدہ 3 ویلیوز دے دی گئی ہیں. اب چوتھی تلاش کرو، یہ چوتھی ویلیو کیا ہے. دیکھو اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے تو اسے قرآن بیان کرنے میں صرف کرو. جیسے ہم کہتے ہیں توپ سے مکہ نہیں مار جاتی، تو توپ جتنی بڑی ہے مکہ تو نہیں مار جاتی. تمہیں تو قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے پیسے کمانے کے لیے استعمال مت کرو، اسے قرآن بیان کرنے میں استعمال کرو. جو نتیجہ نکلا ایک حدیث میں آیا ہے، اس میں ایک عجیب نطفہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ان عثمان ابن عفان وہ حکایت سے جلا رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے. یہ بہترین ہے، اس کو بہتر نہ کہے، یہ خیر کے بعد من آ جائے گا. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دلوں میں. جو آیات میں نے آپ کے سامنے خطبے پڑھی تھی، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ کون سے مراد امت. قرآن کریم نصیحت ہے تمہارے لیے اور تمہارے قوم کے لیے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کون سے مراد امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تو اس کی امت ہی تھی، تو آج کل کے لوگوں نے نصیحت کی کتاب کو چھوڑ کر اور کتابوں کو پکڑا ہے. یاد رکھو قیامت کے دن اللہ اس نصیحت کی کتاب کے بارے میں پوچھے گا جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی بلغ عنی ولو آیا، پہنچاؤ آگے کہ ایک آیت کیوں نہ ہو. یاد رکھو آج کل کے مولوی کہتے ہیں کہ قرآن کو رسی کو دبا کے پہنچاؤ. اے قرآن کے دشمنوں، قرآن کے مقابلے میں تمہارا نقص نہیں چلے گی. اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہے، ان کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے پرجوش انداز سے. جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ زمانے معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ صحابہ کرام جن نے قرآن پر عمل کیا تھا پرجوش انداز سے، ان کا درجہ عظیم درجہ تھا. ہم نے اور تم نے قرآن کا درجہ، قرآن کا عظمت، قرآن کی بلندی، قرآن پر عمل کرنا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہوئے، ہم نے قرآن چھوڑا. سورۃ القمر پارہ نمبر 27 آیت نمبر 17، 22، 32، 40. ان 4 آیتوں میں اللہ منکرین قرآن کو دلیل دے رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے، قرآن کے لیے 14 علوم کرنے ہوں گے، مدرسے میں وقت گزارنا ہے، پڑھائی روٹیاں توڑنی ہے، تو اللہ ان کو دلیل دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ سورۃ القمر پارہ نمبر 27 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان نازل کی
دیا. کوئی ہے جو اس سے فن اور نصیحت حاصل کرے؟ واہ واہ واہ، قربان جو میرے اللہ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. میری عمر کیا ہوگی؟ بس 6 سال، اور دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن سے بیان کر رہی ہوں. مجھ پر قرآن مجید کی علماء کی محنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثوں کی مجھ پر محنت ہے. میں آپ کے سامنے قرآن سے بیان کر رہی ہوں. ایسا بیان کوئی مولوی بھی نہیں کر سکتا. بس 1 گھنٹہ قرآن کو بیٹھنا تھا اور مجھ جیسے کم علم شخص آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. اے قرآن کے طالب علموں، اے محفل قرآن والوں، مجلس قرآن والوں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ قرآن کو منور کرو. سیکھو اس کو، سکھاؤ اس کو، پڑھو اس کو، پڑھاؤ اس کو. دیکھو قرآن بالکل آسان ہے، بچہ بوڑھا سب قرآن سیکھ سکتے ہیں. دیکھو قرآن کے لیے آیا کرو. جن جن علاقوں سے آپ لوگ آئے ہو، جن جن علاقوں میں قرآن کا درس ہوتا ہے، وہاں پر جایا کرو. میں اپنا بیان ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یا اللہ ہمارے استاذان حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا خلیل الرحمن اور حضرت مولانا طارق علی خان کی عمر اور علم میں برکت ڈال، اور ان کا کاروان تر قیامت تک جاری رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.